اگر آپ ایک کامیاب پرنسپل بننا چاہتے ہیں تو جیسے حافظ صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو بچے کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ٹیچر کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہر وقت آپ رولز اینڈ ریگولیشن کی جو ہے اس کے اوپر نہیں وہ کر سکتے کہ ہر وقت اسی نظر سے دیکھیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. دوسری بات جو میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے کہ ایک پرنسپل جو ویژن اور جو مشن وہ لے کے چل رہا ہے اور جس اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے لیے وہ ایسی ہی ٹیم کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جو آپ کی اونرشپ ہے اس کو شیئر کریں. آپ ایک مشن کو اون کرتے ہیں، یو شوڈ شیئر ود ادرس. آپ ایک ویژن کو اون کرتے ہیں، آپ اس کو بھی شیئر کریں. آپ نے پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ کی ایک رسپیکٹ ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، آپ اس کو بھی شیئر کریں. جو بینیفٹس آپ لے رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کو بھی دیں. جو کریڈٹ آپ لے رہے ہیں وہ اپنی ٹیم کو بھی آپ دیں. اس طریقے سے جب آپ اونرشپ کو شیئر کریں گے تو لامحالہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ملازم ہے، یہ ایک بڑی تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے، ہم چھوٹے ملازم ہیں، ہم چھوٹی تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دیٹس آل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اونرشپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو اپنی بینگ اے لیڈر آف اے اسکول، آپ کو آئی اور مائی کو نکالنا ہوگا اور وی اور آورس کو لانا ہوگا. جب آپ آئی اور مائی کو نکالیں گے کہ میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو دین ایک ڈسٹنس تو پہلے ہی پیدا ہو جاتا ہے. آپ اس ڈسٹنس کو ختم کریں تو یقینی طور پر جو ہے آپ کی ٹیم، آپ کے ایڈمن، آپ کی کوآرڈینیٹر، آپ کے ٹیچرز وہ فیل کریں گے کہ وی آر ڈوئنگ ورک فار دا سیم آبجیکٹو اور سیم مشن ہے ہمارا، اور وہ اس کو اون کرے گا. بیسیکلی ناکامی ہماری وہاں ہوتی ہے کہ جہاں لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سلیبس پورا کروا رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا وہ شاباش بھی لے لیتے ہیں، مارکس بھی بچوں کے بڑے اچھے دلوا دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی جس گریٹ آبجیکٹو کے لیے آپ کر رہے ہیں کام وہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میرے بیٹے کے ایک دوست کی پھوپھو ہمارے گھر یو کے سے آئی، تو شی واز ٹیچنگ ان سم اسکول اوور دیئر. تو انہوں نے یہ بتایا کہ آٹسٹک بچے جو ہیں ان کی وہاں بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، بہت کچھ بڑا لمبا پروسیس سے بتایا. میں نے ان سے بیٹھے بیٹھے پوچھا، میں نے کہا ایک چیز بتائیے، آپ نے بتایا کہ وہاں بڑے اچھے طریقے سے ان کیسز کو مینیج کیا جاتا ہے، کیا وہاں پر کوئی جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کا بچے کے ساتھ کوئی ہیومن فیلنگ کا ریلیشن ہوتا ہے، کوئی ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے؟ تو وہ کہتی سر سوری، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہی انسان کی آج تباہی ہے کہ بظاہر اور جتنے زیادہ مسائل پھر ان کنٹریز میں پیدا ہوئے ہیں کہ 10% آٹسٹک بچے وہاں پر ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ وبا آ رہی ہے اور اس کی تناسب بڑھ رہا ہے. تو ریزن یہی ہے کہ جو مین ٹو مین ایموشنل ریلیشن شپ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جبکہ ہم جب پڑھتے تھے اور اساتذہ کی شخصیت کا جو اثر بچوں کے اوپر ہوتا تھا اور جس طرح سے جو وائبز جو ہیں وہ بچے میں کنورٹ ہوتی تھی. ابھی چونکہ میں ایک پری اسکول بھی اس کو بھی ہم رن کر رہے ہیں NGS کا، تو وہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز کی وائبز ہیں، ٹیچرز کے دیکھنے کی وائبز، ٹیچرز کے بولنے کی وائبز، ٹیچرز کے ٹچ کرنے کی وائبز، وہ ساری بچہ ریسیو کرتا ہے اور اس کو رسپونڈ کرتا ہے اس کو جو ہے، اور بچہ فوراً فیل کر لیتا ہے کہ یہ کیسے میری طرف دیکھ رہی ہے، یہ کیسے اسمائل کر رہی ہے.
اسماعیل 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے، وہ فوراً ڈیسائیڈ کرتا جاتا ہے اور ایک ڈیسیجن لیتا جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینگ اے لیڈر آف این انسٹیٹیوٹ یو شوڈ ہیو اے ویری کمیٹیڈ اینڈ کمپیٹنٹ ٹیم. ایک مشنری ٹیم آپ کی ہو تو پھر آپ کا اس ٹیم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، بلکہ اس ادارے کی ہر چیز کے ساتھ، ایون کہ اس کا جو جینیٹوریل سٹاف ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ایموشنل ہونا چاہیے. اب میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے گارڈ کو پرابلم ہوئی کوئی اس کو، تو میں اس کو لے گیا ہاسپٹل. تو اس کی مسز بھی ساتھ، وہ بھی ادھر ہی کام کرتی ہیں. تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے مجھے 10 مرتبہ کچھ میڈیسنز کچھ لینے کے لیے بھیجائی تھیں. پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. آئی وینٹ 10 ٹائمز مائی سیلف. میں نے نہیں کہا کہ اس کی بیگم کو بھیجو، یہ تو ملازم ہے، مجھے کیا ہے. اب اس بیس کی وجہ سے یہ جو فیل کرتے ہیں، اب وہ جو میرا ملازم ہے وہ اس بات کو فیل کرتا ہے، یہ جسٹ میرا آنر نہیں ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے، یہ میرے باپ کی طرح جو میرا خیال کرتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کبھی آپ کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہوگا؟ وہ ادارے کے ساتھ کبھی بھی ان لائل ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ آنکھیں بند کر اسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرنسپل کے لیے اس کا جہاں اخلاص و نیت کے ساتھ کام کرنا اور پلس ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کرنا، یہ اس کا بیسک ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور ایک کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے